السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 58، آیت نمبر 197، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2. تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم قرآن مجید کو اسی طرح حرف با حرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پورا قرآن ہم اس چینل پر حرف با حرف تجوید کے ساتھ ہر ایک رول کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق جو ہے وہ مس نہ ہو. تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج، جیم کے اوپر تشدید تو ہا کو جیم کے اوپر مضبوطی سے رکھیں گے. الحج، الحج اشہرم. یہاں پر ہم غنہ کو ڈسکس کریں گے. میم مشدد، جب تشدید کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تشدید، اس علامت کو کہتے ہیں تشدید. تو جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو یہ مشدد کر دیتی ہے. تو جیسے کہ جیم مشدد، اسی طرح میم مشدد. تو غنہ ہمیشہ میم مشدد اور نون مشدد پر کیا جاتا ہے. میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ غنہ کیا ہے؟ غنہ ہے آواز کو ناک پہ لے کے جانا، اس کو ایک حرکت کے برابر ناک میں روکنا، یعنی کہ ایک الف کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ یا ایک انگلی کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا. تو اشہرم، یہ جو والی ساؤنڈ ہے، والی جو آواز ہے، رم، یہ ناک میں جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں غنہ، ہمنگ ساؤنڈ. اشہرم، ٹھیک ہے. الحج اشہرم معلومات. لام کے بعد واو، لام کے اوپر پیش ہے، پیش کے بعد جب واو آتی ہے تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے. اس کو ہم نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو بھی آپ ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور ایک حرکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک انگلی، بند انگلی کھولنے میں آپ کو جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم ایک حرکت کاؤنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ 1 سے 2 سیکنڈ کاؤنٹ ہوتے ہیں. معلومات. فمن فرض، نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو آپ نے ناک میں چھپا لینا ہے. غنہ میں ہم نے آواز کو ناک میں روک کے رکھا تھا، اقفا میں ہم نے آواز کو ناک میں چھپا کر رکھنا ہے. فمن، اب چھپانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب آپ نون پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان جہاں پر بھی جا کے لگتی ہے اس کو کہتے ہیں مخرج، یعنی کہ نکلنے کی جگہ. تو آپ نے نون کی ادائیگی کرتے وقت زبان کو وہاں پہ ٹچ نہیں ہونے دینا، یا تو ہوا میں چھوڑ دینا یا بالکل نیچے رکھ لینا ہے. فمن فرض، را کے اوپر زبر، اور را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را کو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. فرض، ضاد بھی پر پڑھا جائے گا. فیہن، نون مشدد تو غنہ کریں گے. فیہن الحج. فلا رفث، لام کے بعد الف اور لام کے اوپر زبر ہے تو زبر کے بعد جب الف آ جائے گا تو یہ الف مدہ کہلائے گا. اس کو آپ نے ایک حرکت کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ فلا رفث ولا فسوق، قاف پر. ولا جدال، الف مدہ. فی الحج، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، یہ تو جو ہے یہ وقف کی علامت ہے، یعنی کہ جیسے انگلش میں اور اردو میں کوما کا استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں تو کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے رکنا ہوتا ہے، رکنا جائز ہے. تو جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو جیم کو ظاہر ہے ہم اس کو سکون میں لے آئیں گے تو جیم پر قلقلہ کیا جائے گا. فی الحج، فی الحج. وما تفعلوا من خیر، اب یہاں پہ میں نے من پڑھا ہے، پیچھے ہم نے غنہ کیا تو ناک میں آواز کو روکا ایک حرکت کے برابر. جب ہم نے اقفا کیا تو نون ساکن کی آواز کو ہم نے چھپا لیا.
اب اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر اظہار ہوگا اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے حرف، جو حرف حلق میں سے ادا ہوتے ہیں وہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو آپ نے جلدی سے پڑھنا ہے، من خیرن، من خیرن، نہ تو آپ ایسے کریں گے میوں، نہ آپ ایسے پڑھیں گے من، دونوں غلط، یہاں پہ آپ اس کو جلدی سے ادا کریں گے من خی، من خی، یہ ہوتا ہے اظہار، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ من خیرین، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، من خیرین، یعنی کہ تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو، تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یرملون یا را میم لام واو نون، یہ حروف یرملون اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اس کو ملانے کو ادغام کہتے ہیں، اس کو ملانے کو ادغام کہتے ہیں، جو ہم نے را کو یا سے ملانا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ اب یا پر ہم غنہ کر کے ملائیں گے تو اس کو کہیں گے ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ہم نے غنہ کے ساتھ ادغام کیا ہے، تو کیسے پڑھیں گے من خیرین، ری، ناک میں آواز چلی گئی، خیرین یعلمہ اللہ، اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اللہ لفظ پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے، من خیرین یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقو پہ ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، زاد التقوی، اب یہاں پر جو زا کا نشان ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے، تو رکنا نہیں ہے، اس پہ آپ نے بالکل بھی جو ہے وقف نہیں کرنا، تو آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے، خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب۔ اب یہاں پر آپ کو یہ جو چھوٹی مد نظر آ رہی ہے یہ والی، اس کو کہتے ہیں عربی میں مد منفصل، منفصل، اس کی پہچان ہے اس حمزہ سے۔ آپ کو پتہ ہے، میں پچھلی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ والا حمزہ اگر اس مد کے بعد آپ کو نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی مد یعنی کہ مد منفصل ہے، اور اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے، یا اولی الالباب، تو با پہ جب ہم وقف کریں گے تو با پہ ہم قلقلہ کریں گے، یا اولی الالباب۔ اب یہاں پر جن کو تجوید نہیں جانتے ان کی آسانی کے لیے میں بتاؤں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ چھوٹی مد کیا ہوتی ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مد چھوٹی لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو بڑی مد ہوتی ہے وہ ذرا بڑی کر کے لکھی ہوتی ہے، یوں کر کے بڑی کر کے بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی مد ہوتی ہے، اور یہ اس کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی مد ہوگی، تو اس کو آپ نے 3 کے برابر کھینچنا ہے، اور جو ذرا سائز میں بڑی ہوگی اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ لیس علیکم جناح ان، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن، نون ساکن کے بعد تا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہ حروف اقفا ہے، جس کو حروف اقفا کی سمجھ نہیں آ رہی، میری ویڈیو میں حروف اقفا پہ پوری ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو بنی ہوئی، آپ اس کو لازمی دیکھیے گا، آپ کو اوپر جو آئی بٹن دکھ رہا ہے اس میں حروف اقفا کی ویڈیو ہے، آپ اس کو پریس کریں گے تو حروف اقفا کی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، تو آپ اس کو لازمی دیکھیے گا، آپ کو اقفا کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیجئے، میں آپ لوگوں کے لیے الگ سے ایک حروف اقفا پر ویڈیو بنا دوں گی۔ اب نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو یہ حروف اقفا میں سے ہے، تو ہم یہاں پر اقفا کریں گے، تب تگو، با پہ قلقلہ کریں گے، تب با پہ ہلا کے مار کے لفظ کو، تب تگو فضلا، میم مشدد پہ میں نے بتایا غنہ کریں گے، فضلا من ربکم، من ربکم، اب را پہ آپ نے جب ادغام کرنا ہے، ملانا ہے، یہ ملانے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نون مدغم ہو جاتا ہے تو ملانے کو ادغام کہتے ہیں، تو جب آپ نے را سے ملانا ہے نا تو بغیر غنہ کے ملانا ہے، مر، مر، ٹھیک ہے، مر ربکم، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، چھوٹی مد آگی، مد منفصل 3 حرکات، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ، یہاں پر اب ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ اظہار کر رہے ہیں، عین ہے نا حروف حلقی میں سے ہے، تو نون ساکن پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، یعنی کہ فوری سے پڑھنا ہے،
من عرفات فاذکروا اللہ، تنوین کے بعد حروف اقفا فا آ گیا تو یہاں پر ہم اقفا کریں گے عرفات۔ اقفا ہمیشہ تنوین اور نون ساکن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین۔ تو تنوین کی مثال بھی ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، جیسے کہ میں پیچھے بتا چکی ہوں۔ عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اب یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے جی، اقفا کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد دال آ گیا تو دال کیا ہے، حروف اقفا، تو ہم نے یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لینا ہے۔ عند المشعر الحرام، صاد، اس کا مطلب اس کو آپ نے ملاتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ حرامی واذکروہ کما ہداکم، جیم وقف جائز۔ یہاں پر آپ رک جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکتے تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کما ہداکم وَإِن كُنتُم، اب یہاں پر اقفا، وَإِن كُن، یہاں پہ نون ساکن اور حروف اقفا کاف اور حروف اقفا تا، تو اقفا ہوگا یہاں پہ وَإِن كُنتُم، میم مشدد، تو یہاں پر جی غنہ ہوگا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، با پہ قلقلہ کریں گے، قاف پر پڑھا جائے گا۔ قبلہ، کھڑی زیر کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قبلہ لامین الضالین، یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں، یہ بڑی مد ہے۔ پہلے تو میں اس کو بتا دوں، مد متصل، یعنی کہ یہ بڑی مد نہیں، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مد لازم۔ یہ مد متصل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مد لازم، یعنی کہ اس مد کے بعد اگر تشدید آ جائے گی تو یہ مد لازم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں، اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ضالین پڑھتے ہیں، اس الف کو اللین کرتے ہیں، تو یہ اللین نہیں ہے۔ جیسے آپ ضال پڑھ کے تو آپ نے لام پہ رک جانا ہے، پھر لین پڑھنا ہے، کیسے، لامین الضالین، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو تشدید والی مد ہوتی ہے، اس کو ہم نے 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کہ مد لازم کو ہم نے 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ لامین الضالین، ثم، یہاں پہ غنہ، افیضو، فی یا مدہ، زو واو مدہ، یا مدہ سے پہلے زیر اور واو مدہ سے پہلے پیش، تو یہ حروف مدہ ہیں۔ افیضو من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اللہ سے پہلے پیش آ گئی تو اللہ پر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ پر پڑھا جاتا ہے۔ غفور الرحیم، ان پہ غنہ، ن اللہ، اللہ پر، غفور الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، فَإِذَا قَضَيْ، یا لین ہے، یہ یہاں سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرتے۔ قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، یہ ہے بڑی مد، مد متصل، جس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اور اس کی پہچان اس حمزہ سے ہوگی۔ آباءکم او اشد ذکرا، اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر تو ہے، یہاں پہ ہم نے رکنا ہے، تو 2 زبر پہ ہم وقف کیسے کریں گے، ایک الف اور ایک زبر پڑھی جائے گی، یعنی کہ الف مدہ پڑھا جائے گا۔ ذکرا، لمبا کر کے پڑھیں گے، ذکرا۔ فَمِنَ النَّاسِ، نون پہ غنہ، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ، الٹا پیش، اس کو بھی ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق، جب آپ خلاق پہ ہم وقف کریں گے تو قاف پر قلقلہ کیا جائے گا۔ فی الآخرۃ من خلاق۔ الحمدللہ ہماری 200 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی
تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، اور میرا نیچے نمبر پن کیا ہوا ہے، اگر آپ کو کویسچن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں تو میرے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کلاس کو ختم کرتے ہیں، اگلے تک سبق کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔